بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب بھی حضور نبی علیہ السلام رجب المرجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی بڑی بے چینی بے قراری سے انتظار فرمایا کرتے تھے کہ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب کئی 100 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور مزید فرمائے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں، جس طرح اللہ کی مرضی ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر نیکی کے ثواب کئی 100 گنا بڑھا کر اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ بابرکت مہینہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بابرکت رات رکھی لیلۃ القدر کی، کہ جس کی ایک لمحے کی عبادت، تھوڑی دیر کی بھی عبادت کئی 1000 سالوں کی عبادت کے برابر، جس کا ثواب اللہ نے رکھا۔ یہی وہ بابرکت مہینہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، کہ جس بندے میں نے بھی اللہ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے ایک لمحے کے لیے بھی رمضان مبارک کی رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس نے صرف قیام کیا، صرف روزہ رکھا ایمان کی حالت کے ساتھ، گناہوں کی معافی نہیں مانگی، لیکن اس بابرکت مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہی وہ بابرکت مہینہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی سے انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی تھی کہ کسی طرح میرا بندہ میرے در پر آ کر صرف اتنا کہہ لے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ لیکن ہم اس بابرکت مہینے کی قدر نہ کر سکے، جس طرح اس کا حق تھا اس طرح ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، تو ابھی بھی چند لمحات باقی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ حضور نبی علیہ السلام اور سیدنا جبریل امین کی جو وہ بددعا تھی جو آپ علیہ السلام نے ممبر پر قدم مبارک رکھتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ علیہ السلام نے آمین فرمائی، دوسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا تھا آمین۔ تو ان 3 بددعاؤں کے اندر ایک بددعا یہ بھی تھی کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پائے پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے۔ فرمایا کہ ایسا بندہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا آمین۔ تو اتنی سخت بددعا، کتنی سخت آمین، کس ہستی کی آمین تھی، تو یہ بندہ خود سوچے سمجھے کہ کتنی سخت وہ بددعا تھی۔ تو یہ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی وجہ سے ایک اتنی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ قیمتی مہینہ عطا فرمائے، لیکن پھر بھی بندہ دنیا کے کاموں میں، دنیا کی مصروفیات میں لگا رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، تو پھر فرمایا کہ ایسا بندہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے کہ تمام سہولیات، تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کہ شیاطین کو اللہ نے بند کر دیا، کہ جو رکاوٹ تھے اللہ کے گھر میں جانے کی، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا کہ میرا بندہ کسی طرح بھی میرے پاس آ کر اپنے گناہوں کی معافی تو مانگے۔ تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب بندہ معافی نہیں مانگے گا تو فرمایا کہ ایسا بندہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے۔ اس لیے ہم اب بھی چند لمحات باقی ہیں،
تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور اسی طرح پکا تہیہ کرے کہ ہم سے جو ناقدری اس بابرکت مہینے کی ہو گئی، ناشکری ہو گئی، ہم اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی علیہ السلام کی اس سخت ترین بد دعا سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے کہ جن کی اس بابرکت مہینے میں اللہ نے کامل مغفرت فرما دی، کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر روز بے شمار لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے جن کی اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ نے مغفرت نہیں فرمائی۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔